ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے ساتھ۔ کربلا ایک عظیم ترین درسگاہ ہے جو بشریت کو زندگی عطا کرتی ہے۔ کربلا کی تعلیمات ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ کربلا ایک حادثہ نہیں ہے اور نہ ہی ایک واقعہ ہے، بلکہ کربلا ایک مکتب ہے جس میں عبادت، معرفت، ایثار و فداکاری، شجاعت، غیرت، سعادت، نجات اور شہادت ہے۔ غرض کی کربلا ایک مکمل آئین زندگی ہے، اور میدان کربلا میں شجاعت کا یہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو موت کی دعوت دے رہے تھے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی لذیذ اور بہترین چیز کی دعوت دے رہے ہوں۔ آپ باطل کو ختم کر کے حق کی دعوت دے رہے تھے اور توحید الہی کی دلیل پیش کر رہے تھے۔ بڑے بڑے صاحبان فکر و نظر مانتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جیسا شجاع اور بہادر تاریخ میں نہیں دیکھا کہ آپ صبر اور شجاعت کی ایک عجیب ہی حالت میں نظر آئے۔ روز عاشور کربلا کی جنگ میں آپ کی حکمت عملی کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ گئیں اور یہ واقعہ تاریخ کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ آپ کے شجاعت اور عزم کے بارے میں حیرت سے بات کرتے ہیں، اور آپ کی شجاعت مولا علی علیہ السلام کی شجاعت یاد دلا گئی۔ آپ کے دشمن آپ کی شجاعت سے حیران اور پریشان تھے۔ آپ اپنے اصحاب کی لاشوں پر جا کر بھی شکر معبود کرتے نظر آ رہے تھے۔ جب آپ تنہا رہ گئے اور یکو تنہا میدان کارزار میں تھے، آپ کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا، لیکن آپ کا اطمینان اور آپ کی شجاعت دیکھ کر دشمن کے دلوں پر آپ کا رعب اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ ڈر سے بھاگ رہے تھے، اور آپ تیروں کے سامنے بھی مستحکم تھے۔ دین کی دعوت دے رہے تھے، توحید الہی کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے موت کے کوئی معنی باقی نہیں رہ گئے تھے۔ شاعروں نے بھی آپ کی شجاعت کا کیا خوب بیان کیا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں، گزر گئے تھے کئی دن کی گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ آپ دشمن کی کسی بھی عطا سے راضی نہیں تھے۔ آپ کی نظریں تو بس نانا کے دین کی بقا اور امت کی بہتری پر ہی تھیں، اور آپ اسے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے، کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ، کہ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں اکثر مقامات پر شجاعت کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے، جن میں کا ایک شخص بہت بھاری پتھر اٹھا کر اپنی شجاعت اور بہادری دکھا رہا تھا، اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی شجاعت دکھا رہا ہے۔ فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک شخص کی خبر دوں جو اس شخص سے زیادہ بہادر اور شجاع ہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں رسول اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو سامنے والا گالیاں دے رہا ہو اور وہ خاموشی سے سنتا رہے، اسے برداشت کرے اور اپنے نفس اور شیطان پر قابو پا لے، وہ اس سے زیادہ شجاع ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں چند لمحہ صبر کر لینا شجاعت ہے۔ بس کیا کہنا کربلا والوں کی شجاعت کا کہ ایسے درس دی گئے کہ جس سے اہل فکر رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میدان کربلا ہمیں ہر انداز سے درس دے رہا ہے۔ شجاعت کا عظیم درس بھی کربلا ہمیں دے رہی ہے۔ کربلا میں حق پرستوں کو صرف جسمانی آزار ہی نہیں پہنچائے گئے بلکہ یزیدی فکر ہر طرح کی ذہنی اذیت بھی پہنچا رہی تھی۔ دشمن خود کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اصحاب حسین اور انصار حسین علیہ السلام پر ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے طنز کر رہے تھے۔ یقیناً دشمن کی ان باتوں کو برداشت کر ثابت قدم رہنا اور ان با ایمان افراد کا جنگ کے لیے آمادہ رہنا شجاعت کا ایک بہترین نمونہ تھا جو ہمیں کربلا میں نظر آیا۔ لحوف میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو جنگ کے لیے طلب کیا اور جو شخص ان کے مقابلے میں آتا تھا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت آپ فرماتے جاتے تھے کہ قتل ہونا ذلت قبول کرنے سے بہتر ہے، لیکن ذلت قبول کرنا جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہرگز میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ دشمن کی فوجوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولاد اور مددگاروں کو قتل کر دیا ہو اور اس حال میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے لشکر ان پر حملہ کرتے تھے تو وہ تلوار نکال کر ان پر حملہ ور ہوتے تھے اور دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ آپ 30,000 لوگوں پر ایک ساتھ حملہ کرتے تھے اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے تھے اور فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسا وقت تھا کہ فوجیں آپ پر حملہ کرتی تھی اور آپ فوجوں پر حملہ کرتے تھے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام ان سے پانی مانگتے تھے لیکن وہ انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بے شمار زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ جنگ سے تھک گئے تو ایک لحظے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اچانک ایک زہر آلود تیر سے شعبہ آیا اور حضرت کے قلب اطہر میں جا لگا۔ آپ کی بہادری اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ دشمن جلدی آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا خداوندہ تو جانتا ہے کہ یہ لشکر اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علاوہ روح زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا اور اس کے اثر سے آپ کی لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا وہ فوراً پیچھے بھی ہٹ جاتا تھا کہ حسین کا خون اپنی گردن پر نہ لے۔ یہاں تک کہ ایک ملعون نے یہ حرکت بھی کر لی کہ فاطمہ کے لال کو شہید کر دیا۔ لیکن وقت آخر تک آپ جس صبر و تحمل اور شجاعت کے ساتھ دشمن سے کلام کر رہے تھے کہ تاریخ میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ کربلا کی جنگ میں صبر و شجاعت کا معیار بہت بلند تھا اور تمام تر اصحاب حسینی شجاعت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے جن کا ایمان محکم تھا۔ شجاعت کے لیے فکری بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شجاعت صرف اس زمانے کے لیے ہی ضروری تھی بلکہ آج کے دور میں بھی صبر، شجاعت، بصیرت یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان ہر معاملے میں بھیڑنے اور بہادری دکھانے لگے بلکہ فکری بصیرت کے ساتھ انسان کا ہر عمل رضائے الہی کی خاطر ہونا چاہیے کہ اگر جنگ کے لیے آمادہ ہے تو رضائے الہی کے لیے اور اگر صبر کرے تو خوشنودی الہی کی خاطر۔ آج جوانوں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ان کی فکر صحیح ہو، کوئی دشمن غلط فکر کا فائدہ نہ اٹھانے پائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فکروں کے بیچ پھنس کر رہ جائیں۔ ہمیں بارگاہ الہی میں نیک توفیقات طلب کرتے ہوئے عمل کی منزل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین